بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے سبق میں ہم عصر صادقین اور غیبت صغریٰ کے اختتام پہ ہونے والی شیعہ کی اصولی کاوشوں کا تذکرہ کریں گے. یہ تذکرہ اس سیاق میں ہو رہا ہے کہ اصول کی ضرورت کب اور کیوں خیال کی جاتی تھی اور کیوں محسوس کی جاتی تھی. تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے حصے کی جانب. پہلا حصہ قراءت متن سے متعلق ہے. فرماتے ہیں کہ وَلِهَذَا نَجِدُ أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ بِمُجَرَّدِ أَنِ انْتَهَى عَصْرُ النُّصُوصِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ بِبَدْءِ الْغَيْبَةِ أَوْ بِانْتِهَاءِ الْغَيْبَةِ الصُّغْرَى بِوَجْهٍ خَاصٍ تفتحت ذہنیتهم الأصولیة وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهما السلام على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام وتلقوا جوابا منهم، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم. ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ. یہ تو تھی آج کی عبارت. آئیے چلتے ہیں ان عبارات سے ماخوذ نکات کی طرف. گزشتہ سبق میں ہم نے دو نکات کی طرف اشارہ کیا تھا. ایک اہل سنت کے ہاں عصر نس کی زمانی محدودیت کا بیان تھا، اور دوسرے اہل تشیع میں عصر نس کی زمانی وسعت کا بیان تھا. اور ہم نے بتایا تھا کہ ان دو مکاتب فکری کے درمیان جو عصر نس کی تفسیر ہے اور عصر نس کی جو تصور ہے، اس کا جو فرق ہے، اس کی وجہ سے علم اصول میں بھی فرق آ گیا. شہید اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ علم اصول کی ضرورت ایک تاریخی ضرورت ہے، جس کو ہم نے ایک سبق کا عنوان بھی قرار دیا تھا. تو اسی ضمن میں شہید نے یہ اشارہ کیا تھا کہ اہل سنت کے ہاں چونکہ تاریخی ضرورت جلدی وجود میں آئی تو علم اصول بھی جلدی کھل کر سامنے آیا، اور اہل تشیع میں چونکہ عصر نس دیر سے ختم ہوا تو اس لیے اس کی ضرورت بھی دیر سے محسوس کی گئی. تو یہ گزشتہ سبق. تو آج کے سبق میں شہید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہی عصر نس ختم ہوتا ہے وہیں سے اصولی فکر پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی عصر غیبت کے آغاز سے اصولی فکر کا پروان چڑھنا.
اس لیے کہ عصر غیبت میں عصر نس ختم ہو جاتا ہے، اور کیونکہ عصر نس ختم ہو جاتا ہے وہیں سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اب اصولی فکر کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ نصوص کو سمجھنے میں مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ تو اس عصر غیبت کے کچھ مشخصات ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس عصر غیبت میں عناصر مشترکہ پر بحث و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اصولی مشخصات کی بات کر رہا ہوں کہ عصر غیبت میں اصولی طور پر جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عناصر مشترکہ پر بحث و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ابن جنید بغدادی جو کہ بغداد کے بہت بڑے عالم تھے اور بعد میں خراسان کی طرف بھی گئے اور نیشاپور اور ان علاقوں میں بھی گئے، اور بہت بڑا ان کا حلقہ احباب کہیں، حلقہ اثر کہیں، بہت پھیلا ہوا تھا۔ تو ان کی کتاب سے بہت سے علماء نے فقہی آراء سے استفادہ کیا۔ علامہ نے سب سے زیادہ ان کی کتابوں کی طرف ارجاع دیا ہے، علامہ حلی نے۔ تو ان کی کتاب ہے الافہام لاصول الاحکام، یہ اصول کی اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے جو اصول کے نام سے لکھی گئی ہیں۔ ہم آگے چل کے اشارہ کریں گے کہ غیبت سے پہلے یعنی خود ائمہ کے زمانے میں اصول کے بعض مسائل پر کتابیں لکھی گئی تھی، لیکن اصول کے نام سے کتابیں نہیں تھی، یہ اصل فرق ہے۔ تو عصر غیبت میں جو مسئلہ آتا ہے یعنی جو فرق آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اصول کے نام پر کتابیں لکھی جانے لگیں، یعنی اصول ایک علم کے طور پر سامنے آنے لگا۔ چند ایک کتابیں مزید ہیں، مثلا شیخ مفید نے التذکرہ باصول الفقہ لکھی، جس کو ان کے شاگرد کراجکی نے مختصر کیا۔ تو مختصر التذکرہ باصول الفقہ یہ ابھی چھپ بھی چکی ہے، تو یہ شیخ مفید کی کتاب ہے، یہ اولین کاوشوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح سید مرتضیٰ نے الذریعہ لکھی فی اصول الفقہ، شیخ طوسی نے عدۃ الاصول لکھی، اور عدہ کی طرف آج بھی ارجاعات بہت زیادہ ہیں۔ اصولی علماء جب اقوال نقل کرتے ہیں تو شیخ طوسی کی آراء کو بیان کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی بیان کرتے ہیں کہ شیخ طوسی نے شیخ مفید وغیرہ کی آراء کو بھی اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ تو یہ کاوشیں ہیں جو غیبت کے آغاز میں ہیں۔ ساتھ ساتھ شہید یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ائمہ کے زمانے میں بھی ہشام ابن حکم نے کتاب الالفاظ لکھی تھی، اور میں نے اس کو رجال نجاشی کا حوالہ دے کر یہاں پہ ذکر کیا ہے تاکہ مجہول نہ ہو، یعنی اس کا مستند معلوم ہو۔ تو یہ کاوش ائمہ کے زمانے میں ہے، اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ کاوشیں شروع ہو چکی تھی، لیکن میں نے فرق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل فرق کیا تھا کہ وہاں پہ جیسے کتاب الالفاظ ہے، اسی طرح کی اور بھی کچھ ایسی مباحث ہیں جن کی طرف اصحاب ائمہ متوجہ تھے۔ مثلا یونس ابن عبد الرحمن کی جو ہے وہ علل احادیث کے اوپر کتاب ہے، جس میں احادیث کے جو مختلف مشاکل تھے اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ علل سے مراد مرض ہے۔ یہاں پہ علل اس علت حدیث جب کہتے ہیں تو حدیث کے اندر پائی جانے والی ایک مشکل کی طرف اشارہ ہوتا ہے، علت فلسفی مراد نہیں ہے، علت و معلول والی علت مراد نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو مباحث تھیں وہ موجود تھیں، لیکن یہ مباحث جزئی طور پر اصولی مباحث ہیں، یعنی علل الحدیث کی جو اب بحث ہوتی ہے وہ تعادل تراجیح میں زیادہ تر تعارض کی بحث میں علم اصول بحث کرتا ہے، باقی علم حدیث کی بحث ہے۔ تو اس طرح کی کچھ مباحث اس زمانے میں موجود تھیں، جیسے کتاب الالفاظ ہے ہشام ابن حکم کی، تاہم
علم اصول کے نام سے یہ کاوشیں نہیں ہو رہی تھی. یہ جو اصول الاحکام یا اصول الفقہ، الذریعہ بھی اصول الفقہ میں، الذریعہ فی اصول الفقہ ہے، الذریعہ فی اصول الفقہ ہے، اسی طرح عدت الاصول ہے. تو یہ سارے جو کتب ہیں ان میں اصول کے نام سے کاوشیں ہونے لگی تھی. یہ فرق ہے جو ائمہ اسلام کے زمانے اور اس کے بعد کے ان کے بعد کے زمانے کا ہے. تاہم اصولی کاوشیں جزئی طور پر موجود تھیں. بعد میں یہ کاوشیں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی گئیں، وسیع سے وسیع ہوتی چلی گئی، اور اصول مستقل طور پر توجہ کا مرکز قرار دیا جانے لگا. خود ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں، اور خصوصاً امام صادق، امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں، جنہیں صادقین کہا جاتا ہے، اس زمانے سے اصولی فکر کی جڑیں تشکیل پانے لگی تھی. اور شہید بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ناچیز کا جو تھیسس تھا ایم فل کا، اس میں امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے لے کر امام جواد علیہ السلام کے زمانے تک کے فقہا کو تذکرہ کیا ہے وہاں پہ، اور ان کی کاوشوں کا اور اجتہادی کاوشوں کا جائزہ لیا ہے. اور اس میں بھی فقہا کے حوالے سے بحث موجود ہے. تو شہید نے بھی یہاں پہ فقہا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اصحاب ائمہ میں جو فقہا اصحاب تھے، کیونکہ سارے تو فقیہ نہیں ہیں، کوئی تاجر ہیں، کوئی دوسرے کام کرتے ہیں، کوئی صرافی کا کام کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں. کچھ ان میں ایسے ہیں کہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور بہت زیادہ روایات کو سمجھتے ہیں، اگرچہ تاجر پیشہ ہی ہوں، جیسے زرارہ تاجر پیشہ ہے، لیکن بہرحال وہ بہت دوسروں کے نسبت اس کا جو فہم دین ہے اور فہم روایت ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کچھ فقہاء اصحاب ائمہ تھے، جس طرح ہشام بن حکم بھی مثلا متکلم ہے، لیکن وہ بھی تاجر پیشہ، اس کی بھی ایک دکان تھی، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک خارجی تھا، اس کے ساتھ اس کا مشترکہ جو ہے وہ دکان اس نے کھولی ہوئی تھی. بہرحال تو فقہاء اصحاب ائمہ، سارے اصحاب مراد نہیں، فقہاء اصحاب ائمہ، اور ان کی اصولی موضوعات پر کتابیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اصول پر کتاب لکھنا یا اصولی موضوعات پر کتاب لکھنا، اس میں فرق ہے. اصول کلی جو سارے اصول کے عنوان سے ہیں، اور اصولی موضوعات یعنی جو بعد میں ایک پیکج کی شکل اختیار کر گئے، لیکن پہلے الگ الگ موضوعات تھے. جیسے مثلا الفاظ کی بحث ہے، جیسے مثلا تعادل تراجیح کی بحث ہے. تو یہ مباحث پہلے جدا گانہ طور پر بحث ہوتی تھی، آخر میں انہیں ایک شکل مل گئی جسے اصولی شکل کہا جاتا ہے. تو اصولی موضوعات پر ان کی کتابیں موجود تھیں. تعادل تراجیح کے موضوعات ہو گئے، یا مثلا خبر واحد کی بحث ہو گئی، یا الفاظ کی بحث ہو گئی. لیکن یہ خود اصول کا جو لفظ ہے یا اصول کا جو پیکج ہے، یہ بعد میں بنا، پیک کے طور پہ بعد میں آیا. تو بہرحال اس کی جڑیں اصحاب ائمہ کے زمانے میں موجود تھی، اور اس کے لیے شہید نے ایک یہ مثال دی. دوسری مثال جو دی وہ سوالات ہیں، یعنی ایسے سوالات ائمہ علیہ السلام کے جو فقہا صحابی تھے پوچھتے تھے آپ سے، کہ جن میں اصولی رنگ نظر آتا ہے، جن میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ذہنیت اصولی رکھتا ہے، جو سائل ہے، جو سوال کرنے والا ہے، پوچھنے والا ہے، اس کے اندر جو ذہنیت ہے وہ اصولی ذہنیت سے سوچتا ہے. مثلا مقبول عمر ابن حنظلہ جو لمبی روایت ہے، اور اس میں مختلف چیزیں ہیں. پہلے جو شروع ہوتی ہے وہ قضاوت کے باب سے ہے. اس میں ایک سوال اختلاف حدیث کے حوالے سے ہے، یعنی مقبولہ ابتدا میں اختلاف قضاوت سے شروع ہوتی ہے اور بعد میں اختلاف حدیث کی جانب چل نکلتی ہے. تو ایک سوال جو وہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جو دو قاضی ہیں جو ائمہ کے احادیث سے
قضاوت کرتے ہیں ان کا حکم مختلف ہو جاتا ہے. اور کیوں مختلف ہوتا ہے اس کی وجہ وہ بتاتا ہے. وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ. اور دونوں جو قاضی ہیں یا داور ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جج جو ہے وہ حدیث میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی اصل اختلاف حدیثی اختلاف ہے. تو یہ اس طرح کے جو سوالات ہیں یہ اصولی ذہنیت کے ہیں کہ جس میں اختلاف حدیث کی بات آ رہی ہے، جس میں تعادل تراجیح کی بات آ رہی ہے. یا وہ جو زرارہ کو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تنقض الیقین بشک بل انقضہ بیقین آخر، وہ بھی ایک اصولی عبارت ہے. اس طرح کی مختلف عبارات ہیں جو بتاتی ہیں کہ یا سائل نے سوال ایسا کیا یا امام نے جواب اصولی انداز کا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آگے جو سننے والا ہے وہ اصولی ذہنیت کا آدمی ہے. تو بہرحال اس طرح کے مسائل، اس طرح کی چیزیں موجود تھیں جن کا خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصولی فکر کی جڑیں اصحاب ائمہ کے زمانے سے موجود رہی ہیں، اور وہ فقہاء اصحاب ائمہ تھے جن کو اس چیز کے بارے میں علم تھا. تو یہ آج کے نکات تھے. چلتے ہیں متن کی جانب. فرماتے ہیں وَلِهَذَا نَجِدُ أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ بِمُجَرَّدِ أَنِ انْتَهَى عَصْرُ النُّصُوصِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ، لہذا کا جو بازگشت ہے یا نتیجہ ہے وہ اس پرانے مقدمات کی طرف ہے جو پچھلے سبق میں گزر چکے ہیں کہ امامیہ کہ ہاں عصر نس کیونکہ وسیع تھا، اس لیے یعنی لہذا نتیجہ ہے اس کا کہ عصر نس کیونکہ پورے اصحاب ائمہ کے حضور کا جو زمانہ ہے، حضور غیبت کے مقابلے میں ہے، حضور کا جو زمانہ ہے، اصحاب ائمہ جب موجود، خود ائمہ علیہ السلام کا جو وجود تھا وہ اس زمانے میں عصر نس امتداد رکھتا تھا. ولہذا یہی وجہ ہے کہ نجدو ہم پاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان الامامیۃ بمجرد ان انتہى عصر النصوص بالنسبة الیہم ببدء الغیبۃ او بانتہاء الغیبۃ الصغریٰ بوجہ خاص تفتحت ذہنیتہم الاصولیہ. ہم پاتے ہیں کہ امامیہ جوں ہی بمجرد یعنی صرف اس وجہ سے، لیکن اس کو آپ جو ہے وہ جب محاورے میں لے آتے ہیں تو بمجرد کا ترجمہ ہوگا جوں ہی عصر نس ختم ہوتا ہے، بمجرد ان انتہا عصر النصوص بالنسبت الیہم، بالنسبت الی الامامیہ مراد ہے، امامیہ کی نسبت سے جو ہی عصر نس ختم ہوتا ہے. کب ختم ہوتا ہے ان کی نسبت سے؟ ببدء الغیبہ، جب غیبت شروع ہوتی ہے. یہ ببدء الغیبۃ او بانتہاء الغیبۃ الصغریٰ، یا غیبت صغریٰ جب ختم ہوتی ہے بوجہ خاص طور پر. اچھا یہ میں نے کیوں اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ نئی چاپ میں نے ایک دیکھی ہے جس میں یہ لفظ دونوں حذف ہوئے ہیں جو میں نے انڈر لائن کیے ہیں. پھر میں نے معالم کی طرف رجوع کیا تو وہاں پہ بھی دیکھا، وہاں پہ بھی یہ الفاظ موجود تھے، اور عجیب یہ تھا کہ جنہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے انہوں نے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ نسخے میں موجود ہیں، لیکن ہم نے خود ان کو حذف کیا ہے. دلیل انہوں نے کیا دی ہے؟ انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ عصر نس جو ہے وہ غیبت کے جو غیبت صغریٰ ہے اس میں تو موجود ہے، لہٰذا ببدء الغیبہ کا لفظ غلط ہے، لہٰذا اس کو نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے حذف کر دیا. جبکہ اولاً تو یہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ایک آدمی لکھتا ہے اپنی اس میں تو آپ اس کو رہنے دیں، جو ہے شاید وہ غلط بھی کیوں نہ ہو، لیکن ایک آدمی نے لکھا ہے تو آپ اس کو حذف نہ کریں. اچھا دوسرا یہ کہ اس کی صحیح تفسیر بھی ممکن ہے. آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے عصر النصوص بالنسبت الیہم، کب ختم ہوتا ہے؟ ببدء الغیبۃ، جب غیبت شروع ہوتی ہے. اچھا اس میں انہوں نے نہیں لکھا کہ غیبت صغریٰ یا کبریٰ، تو غیبت سے مراد غیبت کبریٰ بھی تو ہو سکتی ہے. تو پھر جو انہوں نے اعتراض کیا ہے وہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ غیبت صغریٰ عصر نس ہے، لہٰذا بدء الغیبت سے مراد انہوں نے غیبت صغریٰ لیا ہوا تھا، جبکہ انہوں نے نہیں لکھا غیبت صغریٰ، ممکن ہے ان کی مراد غیبت کبریٰ ہو.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں غیبت صغرا بھی مراد ہو تو ان کا ایک نظریہ ہو کہ عصر نس جو ہے وہ غیبت صغرا سے شروع ہو جاتا ہے. بہرحال حذف کرنا کوئی اتنا قابل وہ نہیں ہے، فہم نہیں ہے. اور دوسرا میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ نے 10 سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے، اور پھر 10 سال بعد یہ کتاب لکھی تو اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے. تو یہ تعمدی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی صاحب القلم ہو گیا ہو کہ آپ حذف کر رہے ہیں. بہرحال یہ تذکر دینا ضروری تھا، اس لیے میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہوا تھا. تو بہرحال بمجرد ان انتہا عصر النصوص، جو ہی عصر نص ختم ہوتا ہے، تفتحت ذہنیتہم الاصولیہ، امامیہ کی اصولی ذہنیت کھل جاتی ہے. واقبلوا علی درس العناصر المشترکہ، اور وہ اقبال کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو لے آتے ہیں درس عناصر مشترکہ کی طرف، یعنی درس عناصر مشترکہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اقبلو یعنی کسی بھی چیز کو کا استقبال کرنا یا کسی بھی چیز کو کی طرف تمایل پیدا کرنے کو اقبال کہتے ہیں. تو پس لے آتے ہیں اپنے آپ کو درس عناصر مشترکہ کی طرف. وَهَذَا لَا يَعْنِي طَبْعًا أَنَّ بُذُورَ التَّفْكِيرِ الْأُصُولِيِّ لَمْ تُوجَدْ لَدَى فُقَهَاءِ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ، اور اس کا یہ معنی بالکل بھی نہیں ہے کہ اصولی فکر کی جڑیں اصحاب ائمہ کے درمیان موجود نہ تھیں. یہ وہ نقطہ ہے جو میں نے دوسری اس میں وضاحت کر دیا تھا کہ اس کی جڑیں اصحاب ائمہ کے زمانے میں موجود تھیں، اور وضاحت کر دی تھی کہ یہ جڑیں کیسے موجود تھیں. یہاں پہ بھی یہی فرما رہے ہیں بل قد وجدت هذه البذور، بذور بذر کی جمع، بذر جڑ کو کہتے ہیں یا بیج کو کہتے ہیں، بذر. اچھا یہ جڑیں موجود ہیں، یہ بیج موجود ہے کب سے؟ منذ ایام الصادقین، یہ بیج موجود ہے صادقین علیہ السلام کے زمانے سے. کیسے، کس حد تک موجود ہے؟ علی المستوى المناسب لتلک المرحلہ، اس حد تک موجود ہے، مستوی یعنی اس سطح پر ہے جو سطح اس مرحلے کے مناسب ہے، کیونکہ وہ مرحلہ حضور امام کا مرحلہ ہے، تو اس کے مناسب مرحلے کے حساب سے اصولی فکر کی جڑیں بھی موجود ہیں. ومن الشواہد التاریخیۃ علی ذلک، اور اس پر شہید جو ہے وہ دو قسم کے شواہد لے آتے ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا. پہلا شاہد وہ سوالات ہیں، دوسرا شاہد وہ رسالے ہیں جو مختصر کتابیں تھیں. اچھا فرماتے ہیں ومن الشواہد التاریخیۃ علی ذلک ما ترویہ کتب الحدیث، اس کے تاریخی شواہد میں سے ہے جو حدیثی کتب میں روایت ہوتی ہیں، حدیثی کتب روایت کرتی ہیں. کیا روایت کرتی ہیں؟ من اسئلۃ، وہ سوال کہ جو مرتبط ہیں بجملۃ من العناصر المشترکہ، جو عناصر مشترکہ سے مربوط ہیں فی عملیت الاستنباط، استنباطی عمل میں. وجہہا، یہ سوال کہاں سے آئے؟ وجہہا عدد من الرواة الی الامام الصادق وغیرہ من الائمہ علیہم السلام، کہ جن کو توجیہ کیا ہے، جن کو روانہ کیا ہے راویوں نے، راویوں کی ایک تعداد نے، الی الامام الصادق وغیرہ، امام صادق علیہ السلام کی طرف اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی طرف. وتلقوا جوابا منہم، اور انہوں نے اس کے جواب لے لیے ہیں، اور اس کی میں نے مثال دی مقبول عمر ابن حنظلہ سے. فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفکیر الاصولی عندهم، یہ سوال کشف کرتے ہیں کہ فکر اصولی کا جو بذرہ ہے یا جو بیج ہے وہ ان کے ہاں موجود تھا، یعنی اصل سوچ موجود تھی. وَيُعَزِّزُ ذَلِكَ، اور اس کے اوپر دوسرا شاہد، یعزز تعزیز کہتے ہیں تقویت دینے کو، کسی بھی چیز کو عزت دینا یا تقویت دینا، اس کو تعزیز کہتے ہیں. وَيُعَزِّزُ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ أَلَّفُوا رَسَائِلَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ، بعض اصحاب ائمہ نے، جس کو ناچیز نے فقہاء اصحاب ائمہ سے تعبیر کیا ہے، اور شہید نے بھی ظاہراً پچھلی عبارات میں فقہاء اصحاب ائمہ سے تعبیر کیا تھا.
ويعزز ذلك ان بعض اصحاب الائمه الفوا رسائل فی بعض المسائل الاصولیہ، بعض اصحاب ائمہ نے رسالے لکھے ہیں بعض اصولی مسائل میں، جیسے ہشام ابن حکم ہیں جو امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں اور امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بھی زندہ تھے کچھ عرصہ. تو الذی روی انہ الف رسالۃ فی الالفاظ، روایت ہوئی ہے کہ انہوں نے الفاظ میں ایک رسالہ لکھا ہے جسے نجاشی نے ان کی کتب میں ذکر کیا ہے. ہشام کے ترجمے میں ہشام کا جب تذکرہ ہوا اس میں اس رسالے کا ذکر ہے اور میں نے وہاں پہ صفحہ بھی بتا دیا ہے. تو یہ آج کا سبق تھا. سبق کے خلاصے کی طرف آتے ہیں کہ عصر غیبت کے آغاز سے ہی اصولی کاوشیں تیز ہو گئی تھیں اور ہم نے کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ عصر صادقین علیہ السلام سے فقہا کے اندر اصولی فکر پروان چڑھنے لگی تھی، اور پھر ہشام ابن حکم، یونس ابن عبد الرحمن اور دیگر فقہاء اصحاب ائمہ نے جو اصولی مباحث پر رسالہ جات مرتب کیے ان کی طرف بھی آج ہم نے اشارہ کیا. امید ہے یہ سبق آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.